السلام علیکم، میں ہوں علینا شگری۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج سے حکومت جمود کا شکار نظر آتی ہے، خصوصاً مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما عاقبت نااندیشی کے بیانات داغ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت جس نوعیت کی ہے، اگر ان کے سامنے سے ایسے بیانات گزرے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا تو پتہ نہیں، البتہ پاک امریکہ تعلقات ضرور متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے باوجود سخت الفاظ میں ان کا موازنہ پھر عمران خان صاحب سے کیسے کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف بھی امریکی صدارتی انتخاب سے پیدا شدہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کو پس پشت ڈال کر انفرادیت کی سیاست کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے حکومتی رہنماؤں کو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹرمپ کے خلاف حالیہ بیان حیران کن اور سمجھ سے باہر ہے، امریکی ان کی طبیعت صاف کر دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا چند روز قبل تک خیال تھا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ وہاں کے سیاستدانوں سے بہت مضبوط ہے۔ خواجہ آصف صاحب سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ دنیا کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ ہے، مگر امریکی انتخابات نے ثابت کیا ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہوتی ہے، اور کتنی بھی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ہو، اس عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، ورنہ حالات لیبیا، یمن یا شام جیسے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ بیرونوں کے کہنے پر عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیں اور وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن ہونے کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ان کی نہ ہو سکی، اور یہ جو اسد قیصر صاحب اس لیڈرشپ میں شامل تھے، شبلی فراز صاحب، اور عباس بپی صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور جمال احسان صاحب کو ملاقات کی آج اجازت نہیں ملی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے وہ ملاقات کیے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئی۔ اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ جہاں بھی سے بھی ہم گزرتے تھے، پولیس رکاوٹیں کھڑی کر کے ہمیں روک دیتی تھی۔ عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کی اجازت نہ دینا توہین عدالت ہے، ہمیں آئینی حق سے روکا جا رہا ہے، اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے اور عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہے اگرچہ کم نہیں ہو پا رہی ہیں۔ کل کے روز کی اگر ہم بات کریں، کل کیا ہونے جا رہا ہے، کل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی صاحب پر مشتمل ہے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل صدر یا سو موٹو کے ذریعے بھیجے گئے عدالتی معاملات کی چھان بین کرتا ہے اور ایک مقررہ طریقہ کار کے بعد نااہل یا مس کانڈکٹ کے مرتکب پائے جانے پر جج کو ہٹانے کی سفارش کر سکتا ہے۔ کافی اہم اور سینئر جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پہلے ہی زیر التوا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد قیصر صاحب۔ اسد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اسد صاحب، گزشتہ روز کی جو ہمیں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور بڑے لوگوں کے دعووں اور ایکسپیکٹیشنز اور پریڈکشنز کے برعکس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب منتخب ہو چکے ہیں، اس پر بھی ضرور آپ کی رائے اور آپ کے کامنٹس جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے آج جو آپ لوگ کی ملاقات بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ہونی تھی جیل میں، وہ نہیں ہو سکی، وجہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تو ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم ملاقات کے لیے جائیں، لیکن یہ مسلسل میں تیسری دفعہ جا رہا ہوں ملاقات نہیں کرنے رہے۔ ہم نے اس کے خلاف کنٹمپٹ بھی داخل کیا ہے، اور کل انشاءاللہ سپرنٹینڈنٹ کو عدالت نے بلایا ہے، تو کنٹمپٹ بھی ہم اس کے خلاف جو ہے نا کل عدالت میں اس کو پرسو کریں گے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تو کیا یہ جو ہے نا جیل مینول کے مطابق نہیں ہے؟ کیا ہمارا یہ آئینی اور قانونی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے ویڈیو سے میرے مشاورت کریں، اس کا حال حوال پوچھتے؟ لیکن یہ جس طرح فاسسٹ اور جس طرح کے رویہ ایک متکبرانہ اور ایک فرقولیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ کے مبنی ہے۔ کوئی نہیں، ہو جائے ملاقات نہ ہو جائے، ہمارا لیڈر ملاقات کرنا تھا، لیکن اس کا پیغام ہمارے جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہم نے کسی طور پر ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیک کرنے ہیں۔ ہمارا جو مطالبہ ہے کہ آئین اور قانون اور آزاد عدلیہ اور سول سپریمیسی اور ملک میں قانون جو ہماری کی جدوجہد رکھیں گے وہ رکھیں گے انشاءاللہ۔
لیکن جس طرح کی ہمیں لیجسلیشنز نظر آئیں اسد صاحب، اور جس طرح سے جوڈیشری پر ایک کنٹرول حکومت نے گین کیا ہے، اس کے بعد بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عدلیہ سے وہ انصاف آپ لوگ کو ملے گا؟ دیکھیے اللہ بڑا ہے، انسان ایک سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اس کی یہ جو مجھے امید ہے جنہوں نے خود جو کچھ کیا ہے یہ اپنے بننے میں خود بدلیں گے، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ابھی دن گنے جا سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ تو اپنے دن سیکیور کرنے کے لیے تمام اقدامات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی، اور کچھ خبریں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی چاہے وہ توشہ خانہ کیس کا معاملہ ہو، چاہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات ہو، وہ بھی بہت جلد از جلد نمٹانے کی طرف حکومت نظر آئے گی۔ کسی عدالت میں کوئی گنجائش کوئی نہیں ہے، لیکن ظلم اور ظلم تو کرے تو وہ تو اور بات ہے، جس کے اندر میرٹ ہے میرٹ کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ مواد نہیں ہے، کوئی اس کے اندر وہ اتنی مطلب جو ہے نا اتھینٹیسی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کے عمران خان یہ جتنا مینیج کر سکتے مینیج کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ پوچھنا ہوگی نا، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے خلاف جتنا اشکنجہ تنگ کرنا چاہتے ہیں اتنا عمران خان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نکالے گا، ان کی ظلم اور تربیت کی طرح ختم ہونے والے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا عمران۔ رائٹ اسد صاحب، جو آپ لوگ نے 9 تاریخ کو ایک اجتماع کا اعلان کیا ہے سوابی میں، اس میں کیا لائے عمل اختیار کیا جائے؟ دیکھیے بالکل جوائنٹ لیڈرشپ بہت اہم ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا فیصلہ ہو اس میں جو ہے نا ایک جوائنٹ لیڈرشپ ہو اور سب مشترکہ طور پر کوئی ڈیسیژن لے، تو یہ حکمت کی بات ہے اور ہمیں انشاءاللہ اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ بس میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو اوقات ہیں وہ گزر جاتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، یہ حکومت تو برائے نام حکومت ہے، پیچھے جو بیٹھے لوگ ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ اس طرح الٹا پڑ رہے ہیں، اور یہ ملک کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں یہ ملک کو خراب کرتے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اب تک باہر لانے میں آپ لوگ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ملیٹنٹ گروپ نہیں ہیں، نہ ہم کوئی پیرا ملٹری فورس ہے، ہم ہیں پولیٹیکل ورکر، ہمارا کام ہوتا ہے آواز اٹھانا، اپنی بات کرنا، احتجاج کرنا، پرامن وہ ہم کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے، یہ ہم تو زبردست ہمارا تو کام ہے ہم احتجاج کریں، اور احتجاج ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب کیا چاہیں گے کہ ان کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کوئی رول پلے کریں؟ دیکھیے ہم اپنے ملک کے اندر جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم امید رکھیں گے کہ اپنی جدوجہد کے ذریعے انشاءاللہ عمران خان کو نکالیں گے، صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے عوام کی طرف اور اپنے ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بٹ زلفی بخاری صاحب، اسد صاحب وہ جا کے ملاقات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیم سے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ایک پوزیشن اب نظر آئے گی؟ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، اور مجھے چونکہ انفارمیشن نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ رائٹ، خواجہ آصف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کی جماعت کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے، اور دیگر ممالک سے اب چونکہ یہ پیشکش بھی حکومت کو ریسیو ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیا جائے، عمران خان صاحب کیا واقعی چاہیں گے جیل سے باہر آنے میں بھی کوئی کردار ایک ادا کیا جائے، اور ان کو وہ باہر جانا چاہیں گے؟ نہیں، کسی بھی صورت میں باہر نہیں جائیں گے، اور ہر صورت میں اس ملک میں رہیں گے۔ سو یہ جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پریشر کریٹ کر رہے ہیں دیگر ممالک کے تھرو؟ نہیں بس خواجہ آصف تو جو ہے نا ہمارا اور سینئر ہو گیا ہے اس کا مسئلہ ہے ابھی، تو اس کی بات کو کوئی سنجیدہ نہ لے۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ اسد کے۔ اور ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 نومبر کو جو سوابی ایک اجتماع، ایک جلسے اور ایک احتجاج کا جو اعلان کیا گیا ہے، وہ ایک بھرپور احتجاج کی تیاری کی جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوائنٹ لیڈرشپ جو ہے
जो उनकी पार्टी की, वो उसकी क़यादत करेंगे, और जो उसमें शरीक नहीं होगा उसकी पार्टी में गुंजाइश नहीं है। सो इस पर भी बात होगी। और गुज़िश्ता रोज़ की जो डेवलपमेंट है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब अमरीकी सदर मुंतखब हुए हैं, तमाम जो पंडित थे, पोल्स थे, प्रेस थे और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उन सब के जो दावे थे, उन क्लेम्स थे, वो सब नाकाम हुए। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें, और उससे पहले से ही बड़ी बातें की जाई थी, और एक इंप्रेशन ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें अब डोनाल्ड ट्रंप साहब से हैं कि वो पाकिस्तानी हुकूमत पर शायद दबाव डालेंगे कि इमरान खान साहब को वो रिहा करें। सो इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सीनियर रहनुमा हैं। शेर अफजल ज्वाइन करने के अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, दुबई में आप मौजूद हैं, और आपसे ज़रूर हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो ये गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर मुंतखब हुए हैं और तमाम तर जो दावे किए जा रहे थे, जिस तरह मैंने कहा शेर अफजल साहब, वो सब बेसूद साबित हुआ। यहाँ तक कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, लेकिन बावजूद उसके अवाम की ताकत ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को दोबारा एक बार इलेक्ट कर दिया है। इमरान खान साहब की रिहाई में आपको लगता है, आपकी जमात को, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री है अमेरिकन तारीख में, हिस्ट्री में ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है किसी पार्टी को और किसी सदर को नहीं मिली है, क्योंकि हाउस ऑफ जो इनका कांग्रेस है और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब में इनको बढ़ती जाती, बिल्कुल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और दूसरी बात ये है कि जहां तक ट्रंप के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तवक्कुआत की बात हो रही है, इससे बढ़ के जो बात होनी चाहिए वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत का ट्रंप के साथ बुग़्ज़ पर मबनी और मुखालिफाना रवैया, जो माजी में PMLN के जो अकाबिरीन हैं, शमूल मरियम नवाज साहिबा के जो बयानात दिए हैं, वो सिफारती अक़दार से कतई जो है वो यकीनन मुनाफी थे। और ये बातें जो इल्ज़ामात ट्रंप पे उन्होंने धरे हैं, वो इल्ज़ामात जो हैं अब न वो वापस लिए जा सकते हैं और न वो वीडियो मिटाई जा सकती है। तो लिहाजा वो बकरे की खैर जो है ना, वो अब कब तक मनाएंगे नून वाले, मसला उनको है, क्योंकि उन्होंने मुफ्त में साइफर की वजह से और बाइडन हुकूमत या इंतजामिया की पॉलिसियों की वजह से ट्रंप की मुखालिफत मोली। और अब हमें ये तवक्को है कि ट्रंप हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे खिलाफ जितने भी इकदाम हुए हैं माजी में 2 साल 2.5 साल में, उनका आगाज ही जो बाइडन के इंतजामिया के साइफर से होता है। और समझते हैं हम कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ये जो सियासी कुव्वत हैं, इन्होंने उस वक्त की अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से मिलके रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और इसके बाद ताहाल जो बाइडन के होते हुए तमाम अमाल और तमाम जो हमारे साथ हमारे हकूक के साथ जो खिलवाड़ खेला गया, इसमें उनको तायीद हासिल थी। तो लिहाजा कम अज कम जो बाइडन इंतजामिया की जो पॉलिसी थी, वो तसलसल जो है रुक जाएगा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो लाजिमन नई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत के जरिए खान की रिहाई हो, क्योंकि खान समझता है और हम समझते हैं कि खान की रिहाई सिर्फ पाकिस्तानी कौम की रही मिन्नत है। और पहले भी हमने साइफर की वजह से मुदाखलत को जो है कौमी तशख़्ख़ुस के खिलाफ करार दिया था। लेकिन शेर अफजल साहब, उसके बावजूद फिर क्यों इतनी सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्यों इतना खुशाइन करार दिया जा रहा है ट्रंप साहब की विक्ट्री को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? मैंने अर्ज किया ना कि ट्रंप की विक्ट्री बेसिकली जो बाइडन ने हमारे साथ किया था या उसकी इंतजामिया ने किया था, वो या उसकी पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब होके आ जाता तो शायद हमारे लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों का तसलसल रहता। अब हम ये तवक्को कर रहे हैं कि नेकी बेशक नहीं होगी, लेकिन बुराई का तसलसल नहीं होगा। तो नेकी नहीं होगी लेकिन बुराई का तसलसल आप समझते हैं कि वो खत्म हो जाएगा इनके इलेक्ट होने के बाद से। बट वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कहेंगे। आपको भी ये लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जल्द ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टोला जो है वो
اپنے پیر و مرشد کے پیروں پکڑ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ سو آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان میں تبدیلیاں ہوئی اور جو پاکستان کا ماضی ہے، انہوں نے سروسز چیف کو ایکسٹینشن دے دی ہیں، اور یوں جو وائد لیوریج ان کے ہاتھ میں تھی وہ بھی یہ گواہ بیٹے ہیں۔ اور آپ جب کہتے ہیں کہ پیر و اور جس مرشد طرح کے ہاتھ پیر جوڑ کے ہاتھ پیر پکڑ کے کریں گے، وہ پیر و مرشد کون ہے شیر افضل صاحب؟ باجوہ، آپ کی آواز کٹ رہی تھی۔ ان کے پیر و مرشد کا تو پوری دنیا کو علم ہے، میرے لیے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ کا تو سب کو علم ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت ملک سے باہر وہ بھی موجود ہے، وہ اس قسم کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، اس کے کبوتر نے تو کمیلا ہیرس جو ہیں، جو امیدوار تھی، وہ فال بھی نکال دیا تھا ان کے حق میں کہ جناب یہ صدر بن گئی ہے۔ یہ تو گیا تھا امریکہ الیکشن سے امیڈیٹلی پہلے پاکستانیوں اور مسلمانوں کو ان کے حق میں ووٹ کے لیے رام کرنے کے لیے۔ لہذا اب یہ تمام چیزوں کی قیمت تو انہوں نے اب انٹرنیشنل سیاست میں چکانی تو ہے۔ یہ بغیر کسی مینڈیٹ کے آئے بیٹے ہیں۔ ان کے پیچھے جو نادیدہ قوتیں تھی، ان نادیدہ قوتوں کا مین جو موہرا یا جو منبع تھا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی۔ تو لہذا ہماری جو نادیدہ قوتیں ہیں وہ ہمیشہ اپنی قوت کے لیے امریکن طاقتوں کو دیکھتی ہیں۔ تو لہذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب جو ان کے ایام یتیمی جو ہیں یہ اب شروع ہو چکے ہیں، اور اب یہ میرا خیال ہے کہ جلدی اپنے اصل مقام پہ پہنچیں گے، 17 سیٹوں پہ۔ بٹ معاملات اس طرح ہیں کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل جو بائیڈن انتظامیہ نے پیدا کیے تھے، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ کم از کم ہمارے ساتھ وہ پالیسی روا نہیں رکھی جائے گی۔ سروسز چیفز کے ٹینشن کی وجہ سے اب نون کے پاس یا پیپل پارٹی کے پاس کوئی لیوریج ہی نہیں رہی ہے۔ تو لہذا جس طرح ہمیں ناکارہ پرزے کی طرح پھینک دیا گیا تھا باجوہ نے، میرا خیال ہے کہ ان کا بھی مقدر یہی بننے والا ہے۔ بٹ انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے 12 منٹ کے اندر، جو یہ لیجسلیشنز ہوئی ہیں شیر افضل صاحب، اس سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مزید سیکیور کر دیا ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ خان کے دور میں ہم نے بھی یہ سوچا تھا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے ہم سیکیور ہو گئے تھے۔ بالکل، اور خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ خطرہ اب ٹل گیا ہے، جو ان کو خطرہ نظر آ رہا تھا اکتوبر سے قبل، وہ خطرہ اب مزید جو ہے یہ لیجسلیشنز کے بعد اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ بٹ شیر افضل صاحب، آپ کی جماعت کر کیا رہی ہے آج؟ جس طرح میں نے پہلے بھی منشن کیا کہ عمران خان صاحب نے جی جس لیول پہ شریف لی ہے، وزیر اعظم رہے 2-3 دفعہ، اور قومی اور بین الاقوامی سیاست میں دخیل رہی ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ٹرمپ کے خلاف دیے گئے بیانات ان کے گلے پڑ سکتے ہیں، اور انہوں نے کس طرح اس چیز کا ادراک نہیں کیا۔ شاید انہوں نے اس وقت جو ہے ٹرمپ کی مبینہ شکست کو دائمی شکست سمجھا اور کہا کہ شاید اس کا فتح پاک ہو گیا۔ شارٹ سائٹڈنس شیر افضل صاحب، اب جو ہے انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب کو مبارکباد دی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، ایک ان کے ہسٹورک کم بیک کے حوالے سے۔ سو اب وہ میرے خیال سے ماضی کے اس سے کچھ سیکھ گئے ہیں، اور بہت سلسلہ تو ڈیلیٹ کرنے کا وہ سوشل میڈیا پہ تمام ویڈیوز کا سلسلہ گزشتہ روز سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ پر شیر افضل صاحب، میں احتجاج کے حوالے سے آپ سے ضرور پوچھنا چاہ رہی ہوں 9 نومبر کو۔ جی آپ مکمل کیجئے، پھر میں احتجاج کے حوالے سے آپ سے ضرور آپ کی رائے لوں گا۔ 9 نومبر میں ایک چیز میں عرض کروں کہ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں امریکن حکومت جو تھی وہ تمام یہ جو زیادتیاں اور بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی تھی، اس کی پریوی بنی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے یہ جتنے جرائم ہیں یہ اجاگر بھی ہوں گے، اور شاید یہ کبھی امکان ہے کہ اس کا عالمی سطح پہ نوٹس دیا جا کے
جو حکومت پاکستان ہے یہ ان کو وارننگ بھی جاری کر سکتے ہیں کہ آپ نے ملک میں جو انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے اس کا پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.